الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشارق والانوار، جو کہ 2800 متفق علیہ حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ مئتن الا واحد من احصاها دخل الجنہ، 100 ایک کم 99 خدا کی صفات ہیں، جس نے یاد کر لیں وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کی یہ صفات، خدا کی صفات 99 اللہ کے نام ہے، اس کی صفات ہیں، ان کو یاد کر لینا مومن کا حق ہے۔ اب کہ انہی کے ساتھ رب کو پکارا کرو، یعنی یہ نسبت ہے کہ جو دعائیں پکارا کرو اس میں اللہ کے انہی اچھے اچھے ناموں کو وسیلہ بنایا کرو اور اس کے ساتھ پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یوں دعا کی تھی، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بولو بولو، جلدی بولو، تم نے بہت بڑے نام خدا کے لے لیے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہاری دعا سنی جائے گی، تمہاری دعا سنی جائے گی، بولو بولو، جلدی بولو۔ یعنی یہ کہ جو الفاظ تم نے ارحم الراحمین خدا کو آئے، سب سے بڑا مہربانی کرنے والا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ یہ اللہ کے یہ اچھے اچھے ناموں کے ساتھ جو یہ اپنی مشکل کو ہٹانا چاہتا ہے تو اس کو دعا کو کم سے کم 3 بار نماز کے بعد پڑھا کرے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے حالات کو بدل دے اور مشکلات سے نکل جائے تو اپنی اس کمزوری کو، اپنی اس ناتوانی کو خدا کے حوالے کرے اور اس کو یہ کہے کہ ذرا سی بھی ہمت نہیں ہے کہ برائی سے بچوں، اور ذرا سے بھی طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر سکوں، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اپنے حالات کو بدلو، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ آخرت میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ہم نے اپنے ان سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات کو گزارش کی تھی کہ یہ کلمے آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ ہر 5 وقت میں اذانیں چل رہی ہیں اور جتنی بھی سنتے ہیں آپ، ہر ایک کے ساتھ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ساتھ یہی پڑھنے کا حکم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر کے ساتھ یہ دہراتے رہو تو ہر اذان کے ساتھ 4 مرتبہ تو یہ ہو جائیں گی، اور جو اذان بھی سنو اس کا جواب دو تو کم سے کم یہ ضرور جواب دو، تو گویا کہ آپ آخرت کے خزانے جمع کر رہے ہیں۔ نیکی کی بات کو آگے پہنچانے والا گویا کہ وہ خود نیکی کر رہا ہے۔ یدال علی الخیر کفاء علیہ حدیث ہے، تو اس پر عمل کریں اور ہمارا چینل صفی الرحمن البانی ضرور سبسکرائب کریں، اور جن کو نہیں پتہ ان کو آگے پہنچائیں، کیونکہ نبی پاک کی کا تعلیم ہے کہ آخری خطبۃ اور حجت وداع پہ فرمایا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کو جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچاؤ۔ یہ نیکی کا ابلاغ ہے، اور نیکی کے ابلاغ میں جو ساتھ ہوتا ہے وہ گویا خود یہ کام کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔